میں نے تمہارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا. تم نوجوان ہو, تمہارے سامنے ساری عمر پڑی ہے, تمہیں میرے عہدے تک پہنچنا ہے. اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرو. سوچو اور سمجھو کہ گناہ میں کشش کتنی ہوتی ہے کہ عاصم عمر جیسا دیندار سالار اس خوبصورت جال میں آ گیا. دیکھو کہ گناہ میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ عاصم عمر جیسے فاتح سالار نے اپنی پوری فوج کو تباہ کرنے اور محمود جیسے سلطان کو شکست دلانے اور ہندوؤں کے ہاتھوں مروانے کا انتظام کر دیا تھا. پھر اس سے عبرت حاصل کرو کہ گناہ جب سزا دینے پر آتا ہے تو عاصم عمر جیسا شیروں جیسا سالار بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. تم نوجوان ہو, نوجوان کا ذہن ذرا سی انگیخت پر گناہ آلود خیالوں کا آشیاں بن جاتا ہے. تو مجھے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا. تمہیں موقع دیا جا رہا ہے, ابو عبداللہ نے جواب دیا. لاش کے پیٹ سے تلوار نکالو اور لاش لے جاؤ. کیا میں اس عورت سے مل سکتا ہوں جو ملتان سے آئی ہے اور میرے باپ کے گناہوں کی عینی شاہد ہے؟ تم لاش لے جاؤ. سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا, میں اس عورت کو تمہارے گھر بھیج دوں گا. وہ تمہاری ماں کو بھی ساری بات سنا دے گی. تم محافظ دستے کے اس آدمی سے بھی مل لینا جس کے ساتھ یہ عورت آئی ہے. قاسم بن عمر نے اپنے باپ کی لاش کے پیٹ سے تلوار نکالی. سپہ سالار نے لاش قاسم کے گھر لے جانے کا انتظام کر دیا. عاصم عمر اپنی بیوی کو پشاور اپنے ساتھ لے آیا. یہ عورت اسی علاقے کی رہنے والی تھی. راجہ جیپال نے جب 977 عیسوی میں غزنی پر فوج کشی کی اور سلطان سپکتگین کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگا تھا تو بہت سی نوجوان لڑکیاں پیچھے رہ گئی تھیں. یہ وہ لڑکیاں تھیں جنہیں راجہ جیپال کی فوج کے بڑے بڑے افسروں نے آج کے پنجاب اور سرحد کے علاقوں سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے گئے تھے. ان میں سے ایک کے ساتھ عاصم عمر نے شادی کر لی تھی. اس کے بطن سے قاسم پیدا ہوا تھا. وہ ان علاقوں کی زبان بول سکتی تھی جن پر راجہ جیپال کی حکومت تھی. قاسم نے بھی ماں سے یہ زبان سیکھ لی تھی. عاصم عمر کی لاش گھر پہنچی تو قاسم کی ماں کی چیخیں نکل گئی. باپ کی خون آلود تلوار قاسم کے ہاتھ میں تھی. ماں نے تلوار دیکھی تو اس کی چیخیں تھم گئیں. اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا. یہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ آپ جیسی عورت اس کا ماتم کرے. قاسم نے کہا, اس نے اپنی تلوار سے اپنی جان لی ہے. قاسم نے تلوار پھینک دی اور بولا, ماں مجھے سچ بتاؤ, کیا میں اسی باپ کا بیٹا ہوں؟ کیا میں نے غدار ماں باپ کے ہاتھوں میں پرورش پائی ہے؟ قاسم, اس کی ماں نے بلبلا کر پوچھا, تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے غدار کہہ رہے ہو؟ بلخ اور بخارا کی باغی فوجوں سے ہتھیار ڈلوانے والا اور بت پرستوں کے ہاتھیوں کے پہاڑوں سے ٹکرا جانے والا غدار نہیں ہو سکتا. یہ تو ملتان گئے تھے, وہاں سے کب آئے ہیں؟ آپ کو تمام سوالوں کے جواب ملتان کی ایک عورت دے گی. قاسم بن عمر نے کہا, وہ آتی ہوگی, پھر آپ کو ان سوالوں کے جواب ان محافظوں میں سے ایک دے گا جو اس کے ساتھ ملتان گیا تھا. میں نے اسے بلایا ہے, وہ آ رہا ہوگا. محافظ سے پہلے ملتان سے آنے والی عورت آ گئی. اسے سپہ سالار ابو عبداللہ نے بھیجا تھا. قاسم نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں, جوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی. اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت نہیں رہی تھی جو جوانی میں ہوا کرتی تھی. اب وہاں مظلومیت کے آثار تھے اور بڑے لمبے سفر کی تھکان کے اثرات. پھر بھی اس کے نقش و نگار میں کشش اور جاذبیت باقی تھی. میرا نام رابعہ ہے, اس نے کہا. مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے. میرے خامد نے ملتان میں کیا کیا تھا؟ عاصم عمر کی بیوی نے پوچھا. انہوں نے وہاں وہی کچھ کیا تھا جو ایسے ماحول میں جا کر ہر مرد کیا کرتا ہے. رابعہ نے جواب دیا اور بتایا کہ عاصم عمر کو داؤد بن نصر نے کس طلسم میں گرفتار کر لیا تھا. اس نے کہا, وہاں تو حسن اور گناہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں. آپ کے خامند کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی, لیکن داؤد بن نصر نے ان کے ساتھ سلطان محمود کو شکست دلوانے اور ان کی فوج کو راستے میں تباہ کرانے کا سودا طے کر لیا. میں اس وقت دونوں کو شراب پلا رہی تھی اور ان کی حاضری میں موجود رہنا میرے فرائض میں شامل تھا. میں اس طلسم کا ایک کل پرزہ بن چکی تھی. مجھے میرے باپ نے ایک آدمی کی بیوی بنایا اور اس آدمی نے مجھے داؤد بن نصر کے حرم میں تحفے کے طور پر دے دیا تھا. میرا من مر چکا تھا, لیکن ایک درویش صفت انسان نے مجھے ایک راستہ دکھا کر میرے ضمیر کو زندہ کر دیا. وہ میرے بچپن کی ایک سہیلی کا باپ ہے. ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں داؤد کے دربار اور محل کے بعض راز ان تک پہنچا کر اپنے خدا اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتی ہوں. اس نے تفصیل سے بتایا کہ کرامتی فرقہ کیا ہے اور اس فرقے کے اعمال کیا ہیں. یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن عیش و عشرت اور ہر گناہ کو جائز قرار دیتا ہے. ملتان اس فرقے کا مرکز بن گیا ہے. رابعہ نے کہا, اور مسلمان تیزی سے اسے قبول کرتے جا رہے ہیں. وہیں ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے کرامتیوں کے خلاف محاذ بنا رکھا ہے. یہ درویش اسی محاذ کے قائد ہیں. وہ صحیح اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ان کے مالی وسائل محدود ہیں, اس لیے غزنی تک کا سفر نہیں کر سکتے.
وہ کہتے ہیں کہ وہ سلطان محمود غزنوی کو اکسانا چاہتے ہیں کہ وہ ملتان پر چڑھائی کریں اور اس فرقے کو ختم کریں، کیونکہ اسلام کے لیے ہندوؤں کا مذہب اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ فرقہ ہے۔ میں ان کے ہاں جاتی رہتی تھی اور داؤد کے محل میں جو کچھ ہوتا تھا وہ انہیں بتاتی رہتی تھی۔ میں نے وہیں سلطان محمود کا نام سنا تھا۔ وہاں ہندو راجے انند پال اور بجی رائے آتے رہتے ہیں اور غزنی کی فوج کو شکست دینے اور سلطان محمود کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ آپ کے خامند کے متعلق مجھے پتا چلا تھا کہ سلطان کی فوج کے سالار ہیں، اس لیے میرے دل میں ان کی بہت عزت تھی، مگر محل کی بڑی ہی حسین اور چالاک لڑکیوں کے جال میں آ کر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کی شکست کا سودا کر دیا۔ میں نے اپنی سہیلی کے باپ کو بتایا، انہوں نے آپ کے خامند کے ایک محافظ کو بلا کر بتایا۔ اس محافظ نے مجھے وہاں سے نکالنے کا انتظام کر لیا۔ ہم دونوں آپ کے خامند کو دھوکہ دے کر ان سے پہلے سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کے خامند بہت بعد میں آئے اور انہوں نے سلطان کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی اطلاعیں دی۔ سلطان نے مجھے اور محافظ کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے ان کے سامنے ان کی قلعی کھول دی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ قاسم اور اس کی ماں خاموشی سے سن رہے تھے۔ رابعہ سنا چکی تو ماں نے اپنے خامند کی تلوار اٹھا لی اور قاسم کی طرف بڑھا کر بولی، میں تمہارے سینے میں دشمن کی تلوار اتری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تم اس تلوار سے اپنے جیسے 100 دشمنوں کو مارو گے۔ یہ تلوار مجھے نہ دو ماں، قاسم بن عمر نے کہا۔ اس پر جو خون لگا ہوا ہے اس میں شراب کی ملاوٹ ہے، یہ تلوار ناپاک ہو چکی ہے۔ قاسم عمر کو معمولی سے ایک آدمی کی طرح دفن کر دیا گیا۔ اس کی بیوی نے اس کا ماتم ویسے نہ کیا جیسے ایک سالار خامند کا ہونا چاہیے تھا، اور وہ اپنے سینے میں ہندوؤں کے خلاف نفرت کا طوفان روکے ہوئے تھی۔ اب نوجوانی میں ہندوؤں نے پھر سے سر اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ تو کہا کرتی تھی کہ یہ اسی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ راجپال کو شکست ہوئی تھی اور خدا نے اسے ایک مسلمان خامند دیا جو کچھ عرصے بعد سالار بن گیا، مگر اسی خامند کو ہندوؤں کے دوست نے ایسے جال میں پھانسا کہ اسے خودکشی کرنا پڑی۔ یہ عورت یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی کہ سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا ہے، اسی لیے قاسم عمر کے ساتھ پشاور آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہندوستان جانے کے ارادے سے آئی تھی۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، مگر صورتحال ایسی بدلی کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی امیدیں اپنے بیٹے کے ساتھ وابستہ کر دیں اور اسے انتقام کے لیے تیار کرنے لگی۔ اس نے رابعہ کو ایک غریب اور مجبور عورت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ رابعہ کا یہ کارنامہ تو اسے بہت ہی پسند آیا کہ اس نے سلطان محمود کی فوج کو ایک بہت بڑے دھوکے سے بچا لیا تھا۔ جس روز قاسم عمر ملتان سے نقشہ لے کر چلا تھا جس میں وہ راستہ دکھایا گیا تھا جس سے سلطان محمود کی فوج کو ملتان جانا تھا، اس سے اگلے روز داؤد بن نصر بھیرا کے راجا بجی رائے سے ملنے بھیرا چلا گیا۔ اسے بتایا کہ اس نے غزنی کی فوج کو کیا دھوکہ دیا ہے، اور اب بجی رائے کا کام یہ ہے کہ وہ اس فوج کو راستے میں تباہ کرے۔ بجی رائے اسی روز لاہور راجا انند پال سے ملنے چلا گیا اور اسے بتایا کہ داؤد کے ہاتھوں نے اس نے کیا انتظام کرا دیا ہے۔ کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ داؤد مسلمان ہے اور وہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتا ہے؟ راجا انند پال نے کہا، مسلمان پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ ابھی تک داؤد کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ بجی رائے نے کہا، آپ اس فرقے کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی۔ وہ ہم میں گھرا ہوا ہے، ہم اس کی ریاست پر قبضہ کر کے اسے قتل کر دیں گے یا قید میں ڈال دیں گے۔ پیش نظر رکھیں کہ محمود کی فوج ابھی حملہ کرنے نہیں آ رہی، ملتان میں رہنے اور یہاں اڈا بنانے آ رہی ہے۔ یہاں سے محمود میرے اور آپ کے علاقوں پر حملہ کرے گا۔ میں نے اپنے وہ آدمی پشاور بھیج دیے ہیں جو ہی وہاں سے محمود کی فوج ملتان کے لیے کوچ کرے گی، یہ آدمی تیز رفتار گھوڑوں پر آ کر مجھے اطلاع دیں گے۔ میں اپنے چھاپہ مار ان پہاڑی علاقوں میں بھیج رہا ہوں جو راستے میں آتے ہیں۔ وہ راتوں کو محمود کے ہر پڑاؤ پر حملے کرتے رہیں گے۔ وہ ہماری فوجوں کو ڈھونڈتا رہے گا لیکن اسے ہمارا ایک بھی سپاہی نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ ملتان پہنچ گیا تو اس کے ساتھ آدھی فوج ہوگی اور وہ بھی بغیر ساز و سامان کے ہوگی۔ میں نے ملتان میں محمود کے قتل کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ دونوں بہت دیر تک تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ انند پال اپنے باپ راجا جے پال کی 3 شکستوں کی وجہ سے محمود غزنوی کا باج گزار تھا اور اس نے اسی معاہدے کے مطابق جو اس کے باپ نے آخری شکست کے بعد سلطان محمود سے کیا تھا تاوان بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطان محمود کی فوج اس کے علاقے میں داخل ہو۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ بجی رائے کی فوج کے چھاپہ مار سلطان محمود غزنوی کی فوج کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے اپنا نقصان کرا بیٹھیں گے۔ چھاپا مارنے کا جو کمال مسلمانوں کو حاصل ہے وہ ہمارے سپاہیوں میں نہیں ہے، انند پال نے کہا۔ اس کے لیے عقل، دلیری اور پھرتی کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے چھاپا مار بھیج دیں لیکن میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔
محمود کو پشاور سے ادھر آنے کے لیے دریائے سندھ پار کرنا ہے، وہاں کشتیوں کا پل ہے جو ہم نے بنایا تھا، میں محمود کو یہ پل پار نہیں کرنے دوں گا، اپنی فوج کو ادھر ادھر چھپا کر رکھوں گا اور وہیں اس سے ٹکر لوں گا، اگر وہ آگے آ گیا تو راستے میں اسے آپ سنبھال لیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ آ جائے تو زندہ واپس نہ جائے۔ اور وہ آ رہا تھا۔ سلطان محمود نے فوری کوچ کا حکم دے دیا، اس کے پاس رسد اور دیگر سامان کی کمی نہیں تھی، اس نے کوچ سے 1 روز پہلے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں وغیرہ کو بلا کر انہیں کوچ کی ترتیب اور انداز بتایا، انہیں تکنیکی ہدایات اور احکام دیے اور انہیں بتایا کہ راستے میں کم سے کم پڑاؤ ہوں گے اور جہاں بھی پڑاؤ ہوگا وہاں شب خون مارنے والے جیش باری باری ارد گرد کے علاقے میں گھومتے پھرتے رہیں گے، کیونکہ ملتان تک تمام راستے میں ہندوستان کے چھاپہ ماروں کا خطرہ ہے۔ اس نے ہراول کا دستہ منتخب کرنے کے لیے سپہ سالار ابو عبداللہ محمد عطائی سے کہا اور ساتھ یہ بھی کہا، خیال رکھو ابو عبداللہ، یہ ہراول ویسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک دستے کو فوج کے آگے آگے روانہ کر دیں اور اس کے سپاہی آزادی سے لوگوں کے کھیتوں سے بھٹے اور درختوں سے پھل توڑنے اور کھاتے چلے جائیں۔ اس کوچ میں یہ خطرہ ہے کہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں اس کے درخت، جھاڑیاں، پتھر اور چٹانیں بھی آپ کے دشمن ہیں۔ ہراول دستے کو تیز بھی چلنا ہوگا اور قدم پھونک پھونک پر بھی رکھنا ہوگا۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ ہراول دستے کو معرکے لڑنے پڑیں گے۔ کمانداروں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان محمود ہراول کے لیے ایسے سخت احکام کیوں دے رہا ہے۔ عاصم عمر کے بیٹے قاسم بن عمر کو ان احکام کے پس منظر کا علم تھا، وہ ان خطروں سے آگاہ تھا جن کی طرف سلطان محمود اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان عالی مقام قاسم بن عمر نے کہا، اگر میری تجویز آپ کے منصوبے میں مداخلت بے جا نہ ہو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہراول میں میرے جیش کو بھیجا جائے۔ تمہارا نام؟ سلطان نے پوچھا۔ قاسم کی بجائے سپہ سالار ابو عبداللہ نے اٹھ کر جواب دیا، اس کا نام قاسم بن عمر ہے، عاصم بن عمر کا بیٹا۔ سلطان محمود کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی سی آئی، اس نے ذرا سوچ کر کہا، ہراول دستے کا انتخاب ہم بعد میں کریں گے، اس کماندار کو یہیں رہنے دینا، میں اسے الگ کچھ سمجھاؤں گا۔ کوچ کا دن اور وقت بتا کر اور ہدایات دے کر سلطان محمود نے سب کو رخصت کر دیا۔ سپہ سالار اور قاسم وہیں رہے۔ سلطان نے دونوں کو اپنے قریب بلایا۔ تم نے اپنے آپ کو ہراول کے لیے کیوں پیش کیا ہے؟ سلطان محمود نے قاسم سے پوچھا۔ کیونکہ راستے میں وہ خطرے ہیں جو ہماری فوج کے لیے میرے باپ نے پیدا کیے ہیں، قاسم نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو خطرے میرے باپ نے پیدا کیے ہیں ان کا پہلا شکار اس کا بیٹا ہونا چاہیے۔ محترم سلطان، سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا، اس کی ماں میرے پاس آئی تھی، اسے اپنے خامند کی خودکشی کا کوئی غم نہیں، وہ شرمسار ہے کہ اس کے خامند نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، میں اس عورت کی قدر کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ اس کے بیٹے کو پیش قدمی اور میدان جنگ میں اس جگہ رکھا جائے جہاں موت یقینی ہو اور اسے اپنے جوہر دکھانے کا ایسا موقع ملے کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے بچے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اس کے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میں بھی اپنی ماں کا جذبہ ہے؟ سلطان نے قاسم سے پوچھا، یا کیا تم میں بھی اپنے باپ کی کمزوریاں ہیں؟ میں آپ کو حلف اور قسم کے سوا اور کسی طریقے سے یقین نہیں دلا سکتا کہ مجھ میں ماں کا جذبہ زیادہ اور باپ کی کمزوریاں کم ہیں، قاسم نے کہا۔ سپاہ گری میں میرا استاد میرا باپ تھا، میں اس کے متعلق یہی جانتا تھا کہ وہ خوش طبع اور زندہ دل انسان تھا، میں صرف سپاہ گری پر نظر رکھتا ہوں، میں نے باپ کی لاش دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کی غداری کا ازالہ کروں گا۔ تم شاید نہ جانتے ہو کہ تمہاری ماں کے سینے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اسے نوجوانی میں ہند کے فوجی اغوا کر کے لائے تھے، وہ ان کفار کی ہوس کا نشانہ بنی رہی، وہ خوش قسمت تھی کہ ہند کی فوج کو شکست ہوئی، تمہاری ماں جیسی بہت سی مسلمان لڑکیاں پیچھے رہ گئیں، ہم نے سب کی شادیاں اپنے فوج کے آدمیوں سے کر دیں، تم نوجوان ہو قاسم، شاید تمہارے دل میں یہ بھی احساس پیدا نہ ہوا ہو کہ مسلمانوں کو 2 چیزوں پر مر مٹنا چاہیے، ایک ہے مذہب اور دوسری چیز جسے میں مذہب جتنا مقدس سمجھتا ہوں، قوم کی بیٹیوں کی عصمت ہے۔ ہند میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے افراد ہیں، مسلمان لڑکی کی عزت لوٹنا ہندوؤں نے اپنے مذہب کا فریضہ بنا رکھا ہے، ہمارے مذہب کا حکم یہ ہے کہ لڑکی کسی بھی مذہب کی ہو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے، اور جب مسلمان کی ایک بیٹی کی عصمت پر کوئی کافر حملہ کرے تو عالم اسلام کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے، مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ انتقام، اپنی بیٹی کی عصمت کا انتقام، میں انتقام لوں گا سلطان عالی مقام، قاسم نے کہا۔ جوانی اندھی ہوتی ہے قاسم، سلطان نے کہا، لیکن میرے پیر و مرشد نے مجھے لڑکپن میں بتایا تھا کہ انسان میں گناہوں کو قبول کرنے کی جتنی کمزوری ہوتی ہے اس سے زیادہ اس میں گناہ سے بچنے کی قوت بھی ہوتی ہے، مگر قوت کردار میں ہے،
کردار کی تلوار کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو گناہوں کو شکست دے سکتے ہو۔ مجھے تمہارے باپ کی جسمانی موت کا کوئی غم نہیں، غم اس کی روحانی موت کا ہے۔ وہ اپنی روح کو ملتان میں مار آیا تھا، یہاں آ کر اس نے اپنے جسم کو مارا ہے۔ تم اپنے جسم کو بھول جاؤ، روح کو سامنے رکھو۔ میرے پیر و مرشد ابو الحسن خرقانی نے مجھے بتایا تھا کہ انسان کے پاس روح خدا کی امانت ہے، اگر اسے ناپاک کرو گے تو خدا کی امانت میں خیانت کرو گے۔ تمہارے باپ نے روح کو پراگندہ کیا اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیسی موت مرا ہے۔ اس سے تو یہ لڑکی خدا کے زیادہ قریب ہے۔ عیش و عشرت اور گناہوں کی دنیا میں رہی، مگر اس نے ایمان اور روح کو بچائے رکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کفار کے چنگل سے آزاد ہو آئی ہے۔ اسی نے مجھے تمہارے باپ کا دھوکہ بتایا تھا۔ یہ اسلام کی بیٹی کا کردار ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے کوچ کے راستے میں کیا خطرہ ہے؟ معلوم ہے سلطان عالی مقام، قاسم نے کہا۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی پسند کے سپاہی منتخب کر سکوں۔ کفار کا کوئی چھاپا مار فوج کے قریب نہیں آ سکے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے کہا کہ قاسم کو اس کی پسند کے آدمی دے دو۔ ہراول کا دستہ جس میں 500 سوار تھے سب سے پہلے پشاور سے نکلا۔ قاسم بن عمر کا گھوڑا آگے آگے جا رہا تھا اور راستے کے ساتھ ساتھ قاسم سے چند قدم دور ایک اور گھوڑا چلا جا رہا تھا جس پر ایک عورت سوار تھی۔ سیاہ نقاب سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ قاسم کو اس سوار کی موجودگی کا پورا احساس تھا۔ پشاور سے کچھ دور جا کر قاسم نے بازو بلند کیا اور گھوڑا روک لیا۔ ہراول کا دستہ رک گیا۔ قاسم گھوڑے سے اترا، ادھر وہ عورت گھوڑے سے اتری، دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ اب مجھے خدا کے حوالے کر دو ماں، قاسم نے عورت کے پاؤں چھو کر کہا۔ ماں نے قاسم کے دائیں بازو کے ساتھ ایک تعویذ سا باندھ دیا اور بولی، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کو مضبوط رکھا جائے۔ انسان کے جسم کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی سے قائم رہتی ہے۔ الوداع میرے بیٹے، زندہ آؤ گے تو ماں کی خوشی ہوگی، تمہاری لاش آئے گی تو ماں بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ ماں کی آواز حلق میں دب کے رہ گئی، اس پر رقت طاری ہو گئی۔ قاسم کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ہراول دستہ چل پڑا۔ بہت دور جا کر قاسم نے پیچھے دیکھا، اسے صبح کے دھندلکے میں ایک چٹان پر ایک گھوڑا کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں کا بازو ہوا میں ہل رہا تھا۔ پھر ایک بلند چٹان نے درمیان میں آ کر انہیں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب سلطان محمود غزنوی پشاور کے ایک وسیع میدان میں اپنی فوج کے سامنے کھڑا تھا۔ رسد کا بڑا ہی لمبا قافلہ چل پڑا۔ فوج کوچ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ اسلام کے سپاہیوں، سلطان محمود اپنی فوج سے مخاطب ہوا، آج تم میرے حکم سے نہیں اپنے خدا کے حکم سے کوچ کر رہے ہو۔ تم اس ملک میں جا رہے ہو جہاں محمد بن قاسم کے مجاہدوں کی آذانیں گونجی تھی۔ کفار نے وہ آذانیں خاموش کر دی ہیں۔ وہاں اسلام کی شمع بجھ رہی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، ان بت پرستوں کی حکمرانی ہے، تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، وہ مظلوم تمہیں پکار رہی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ کفار کے خلاف اس وقت تک لڑو جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ہندوؤں کی فوج تم پر 3 حملے کر چکی ہے اور تم تینوں بار اسے شکست دے چکے ہو۔ ہندو راجے تمہارے ملک کو صرف اس لیے فتح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے سرچشموں کو بند کر دیں۔ یہ جنگ 2 فوجوں کی نہیں اور 2 مذہبوں کی ہے۔ آج ہم ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام سچا مذہب ہے ایک اجنبی ملک میں جا رہے ہیں، مگر اس ملک میں اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھنا۔ وہ زمین مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں سے آشنا ہے اور انہی سموں کی دھمک اور نعروں کی گرج کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا خطاب جذباتی ہوتا چلا گیا۔ وہ ضروری ہدایات سالاروں اور کمانداروں کو دے چکا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرانا ضروری سمجھا تھا کہ یہ جنگ ملک گیری اور سلطنت کی توسیع کے لیے نہیں بلکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے جذباتی الفاظ نے فوج میں ولولہ اور جوش پیدا کر دیا اور سپاہی کوچ کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ قاسم بن عمر کا ہراول دستہ دوپہر سے ذرا بعد دریا کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ دستہ پل کے وسط میں پہنچا تو تیروں کی بوچھاڑ آئی جو قاسم کے گھوڑے سے چند قدم آگے کشتیوں کے اوپر رکھے ہوئے تختوں میں پیوست ہو گئی۔ قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ دوسرے کنارے سے آواز آئی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ سب کے سب تیروں سے چھلنی ہو جاؤ گے۔ تم کون لوگ ہو؟ قاسم نے بلند آواز سے پوچھا۔ ہم سلطان محمود غزنوی کے سپاہی ہیں، راجہ انند پال ہمارا باج گزار ہے، ہمیں اس پل سے گزرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مہاراج انند پال کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان سپاہی اس پل سے آگے نہ آئے۔ قاسم کو جواب ملا، واپس چلے جاؤ۔ سامنے والے کنارے پر پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں۔
कासिम समझ गया कि वहां पुल का मुहाफिज दस्ता छुपा हुआ होगा। उसे सिर्फ एक आदमी नजर आ रहा था। उसने अपने दस्ते को पुल से पीछे चले जाने को कहा और 2 सिपाहियों को साथ लेकर दूसरे किनारे पर चला गया। वहां सिर्फ एक हिंदू फौजी खड़ा था। उसने कासिम को बड़े रौब से पूछा कि वो इन सवारों को क्यों पुल से गुजार रहा है।